ناظرین، اب وقت ہوا ہے کہ ہم اپنے پیارے بھائی انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے بات کریں، جو میں لائیو کال پہ جوائن کرتے ہیں، بلکہ جوائن کر چکے ہیں۔ آپ ایک ریلیجس اسکالر اور ریسرچر ہیں۔ السلام علیکم علی بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سمیر بھائی۔ ہاں، خوش آمدید علی بھائی۔ اور علی بھائی، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ آج کی تاریخ کے حساب سے دو مناسبتیں ہیں، ایک یوم الفرقان اور ایک ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کے حوالے سے ہے۔ تو پہلا سوال میں یہ جاننا چاہوں گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے خاص پہلو اور ان سے آج کی خواتین کیا سیکھ سکتی ہیں؟ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ہماری ماں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اور یہ ہماری وہ ماں ہے کہ جو کنواری تھیں اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ ان کے سوا جتنی اور آپ علیہ السلام کی بیویاں ہیں، یا وہ مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں، اس اعتبار سے بھی ان کو فوقیت حاصل ہے۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، امہات المومنین میں نبی علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے آپس میں جو ایک رشک پایا جاتا تھا، تو دو گروپ بنے ہوئے تھے۔ ایک گروپ کو لیڈ کرتی تھی سیدہ عائشہ، ان کے ساتھ سیدہ حفصہ تھی، اور تیسری سیدہ سودا تھی، اور دوسرے گروپ میں ام سلمہ اور باقی امہات المومنین تھی۔ تو جب نبی علیہ السلام کی محبت اور قرب کی وجہ سے امہات المومنین میں سے بعض نے سیدہ عائشہ کے حوالے سے کوئی ڈسکشن کی، تو نبی علیہ السلام نے ان کو منع کر دیا اور فرمایا کہ عائشہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے کہ ان کے بستر پہ مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے، یعنی یہ ایک فضیلت ان کو حاصل ہوئی۔ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 راتوں تک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے مجھے خواب میں عائشہ کی صورت دکھائی کہ یہ آپ کی بیوی بننے والی ہیں، اور چونکہ نبی علیہ السلام کی جو عائلی زندگی ہے، آپ کے خاندان سے متعلق زندگی، وہ سیدہ عائشہ کے ذریعے ٹرانسفر ہونی تھی، اس لیے وہ چھوٹی عمر میں نبی علیہ السلام کے عقد میں آئیں، اور آلموسٹ 9 سال تک آپ علیہ السلام کے تربیت میں رہیں، اور پھر آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد 47 ایئرز تک زندہ رہیں، اور صحابہ کرام کو علم سکھاتی رہیں، صحابیات کو۔ حتیٰ کہ جامعہ ترمذی میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم کسی حدیث کے بارے میں ایمبیگوٹی کا شکار ہو جاتے تو ہم سیدہ عائشہ سے پوچھا کرتے تھے، تو وہ یعنی صحابہ کرام میں ایک بڑی عالمہ تھی اور گائیڈ کر دیا کرتی تھی۔ اچھا، بطور استاد اور رہنما حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو سب سے بڑا تحفہ کیا دیا ہے؟ سب سے بڑا تحفہ یہ دیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو خاندانی زندگی ہے، میاں بیوی کے تعلق کے پوائنٹ آف ویو سے، اس کو انہوں نے رپورٹ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کا اپنی بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا تھا، اور اس میں انہوں نے اس طرح کی حیران کن چیزیں رپورٹ کی ہیں جو آج کل کے اس دور میں شاید بڑی حیران کن سمجھی جاتی ہوں ہمارے اس معاشرے میں۔ اور چونکہ ہم نے ہندوؤں سے کافی ساری چیزیں لے لیں کلچرل، حالانکہ ان کا اسلام سے تعلق نہیں تھا۔ مثال کے طور پر سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں سیدہ خدیجہ کے حوالے سے کہ نبی علیہ السلام سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد اگر کوئی جانور بھی قربان کرتے تھے تو ان کی سہیلیوں کو بھی بھجوایا کرتے تھے، یعنی اپنی بیویوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کی سہیلیوں تک گفٹ بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ ایک رشتہ قائم رہے۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے، ایک دفعہ مسجد نبوی شریف کے اندر نیزوں کا مقابلہ ہو رہا تھا، نیزہ بازی کا، حبشیوں کے اندر۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں یہ مقابلہ دیکھنا چاہتی ہوں، تو نبی علیہ السلام جو ہے وہ اوٹ بن کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، اور میں آپ کے پیچھے سے پردے میں دیکھتی رہی۔ اور وہ کہتی ہیں تم سوچ سکتے ہو کہ ایک نوجوان عورت کتنی دیر تک اس طرح کی چیز کو شوق سے دیکھ سکتی ہے۔ جب تک میں خود تھک نہیں گئی، نبی علیہ السلام نے مجھے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ بس کرو۔ جب میں نے خود تھکنے کے بعد عرض کی تو پھر نبی علیہ السلام وہاں سے ہٹے۔ اسی طریقے سے سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ آؤ دوڑ لگاتے ہیں۔
دوڑ لگائی تو سیدہ عائشہ کہتی ہے میں آگے نکل گئی اور نبی اسلام پیچھے رہ گئے، اور پھر کچھ سالوں کے بعد جب میں تھوڑی بلکی ہو گئی تو میں نے نبی اسلام نے مجھ سے ایک دفعہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ عائشہ ایک دفعہ پھر دوڑ نہ لگائیں آپس میں. پھر دوڑ لگائی تو اس دفعہ نبی اسلام آگے نکل گئے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو پچھلی دفعہ تم آگے نکل گئی تھی یہ اس کا بدلہ ہے. وہ پچھلی دفعہ بھی نبی اسلام کی شفقت ہی تھی. جی تو اس طرح جو نبی اسلام کی آئلی زندگی سے متعلق چیزیں ہیں، صحیح بخاری میں آیا کہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی اسلام گھر آ کے کیا کیا کرتے تھے، تو آپ نے کہا کہ نبی اسلام گھر آ کر گھر کے کاموں میں مصروف ہو جایا کرتے تھے. یعنی نبی اسلام کو کوئی آر محسوس نہیں ہوتی تھی. تاریخ کے حساب سے جو دوسری مناسبت ہے وہ ہے یوم الفرقان، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یوم الفرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فیصلے کا دن. یہ غزوہ بدر کے لیے ٹرم استعمال ہوئی. بیسیکلی تو یہ ٹرم ابو جہل نے استعمال کی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اسے یوم الفرقان کہہ رہے ہو، کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں خدا کے دین کا کسٹوڈین ہوں، جو بھی ان کے پاس ٹیمپرڈ فارم میں بت پرستی کا دین موجود تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے ہم اسے پھر یوم الفرقان بنائیں گے، اور سورۃ الانفال میں یوم الفرقان اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا. حق اور باطل میں فیصلے کا دن یوم الفرقان ثابت ہوا کہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی مختصر تعداد کے باوجود 300 کا لشکر تھا، اور اس کے پاس بھی ساز و سامان اتنا نہیں تھا 1000 کے لشکر سے، جو کہ جی ساز و سامان سے لیس تھا، اور اتنے جنگجو لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور فرشتوں کے ذریعے اسپیسیفکلی مدد فرمائی نبی الاسلام کی، اور اسے یوم الفرقان بنا دیا. تو یہ حق اور باطل میں فیصلے کا دن ہے. یہ مسلمانوں کی پہلی باقاعدہ جنگ تھی. اس سے پہلے تو مسلمانوں کی پرسیکیوشن ہی ہوئی ہے مکی دور کے اندر 13 سال، اور مدینہ شریف میں سن 2 ہجری کے اندر یعنی ہجرت کے دوسرے سال یہ غزوہ بدر لڑی گئی. اور اس پہ نبی الاسلام کی جو دعا صحیح بخاری میں رپورٹ ہوئی ہے بڑی لجاجت کے ساتھ کہ اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ختم ہو گئی تو پھر قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرما کے نبی الاسلام کو فتح عطا فرمائی، اور وہ یوم الفرقان بن گیا، حق اور باطل میں فیصلے کا دن. اور اسی دن پھر ابو جہل بھی مارا گیا جس نے مسلمانوں پہ اتنے ظلم کیے تھے. آلموسٹ 70 کے قریب یہ لوگ جو ہیں وہ قتل ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنائے گئے. اور مسلمانوں نے آج تک جب بھی ہم مسلمانوں کی جہاد کی ہسٹری کو ڈسکس کرتے ہیں تو یوم الفرقان غزوہ بدر کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اچھا علی بھائی، موجودہ عالمی مشکلات یا جو بھی پریشانی اس وقت مسلمانوں کو پوری دنیا میں فیس کرنی پڑ رہی ہیں، کیا ہم مسلمان ان واقعات سے، یوم الفرقان سے، غزوہ بدر سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی جنگ مسلط کر دی گئی ہے تو پھر ہم اس چیز کی پرواہ نہ کریں کہ ہمارے پاس ساز و سامان پورا نہیں ہے. اللہ پر توکل کریں، اور ٹھیک ہے اگر شہید ہو جائیں گے تو مسلمان کے لیے تو 2 خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے نا جو سورہ توبہ میں آیا کہ یا تو غازی بن جائیں گے یا پھر اللہ کے حضور شہید لکھے جائیں گے. لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب جنگ آپ پہ مسلط کی جائے. خام خواہ جنگ اپنے اوپر مسلط کروانا، اس قسم کی حرکتیں کرنا کہ جس کے ذریعے جنگوں کا سلسلہ شروع ہو، یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ کبھی بھی دشمن سے ملنے کی تمنا نہ کرو، اور اگر کبھی ایز اے لاسٹ ریزارٹ ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر یاد رکھنا جنت جو ہے وہ تلوار کے سایوں کے نیچے ہے. تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ جنگ کو اوائڈ کرنا چاہیے. اچھا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات لوگ جذبات میں کہتے ہیں جی کہ ہم جا کے امریکہ سے ٹکرا جائیں، جا کے ہم فلاں ملک سے ٹکرا جائیں. تو اس طرح کی کوئی تعلیمات اسلام میں نہیں ہے کہ آپ نے جا کے ٹکرا جانا جب تک کہ آپ نے اپنے ریسورسز کو مینیج نہیں کرنا. ہاں اگر اللہ تعالیٰ کوئی ایسے حالات و واقعات بنا دیتا ہے کہ آپ کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے اللہ پر توکل کرنا ہے. جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر چور تیرے گھر میں گھس آئیں تو ان سے لڑائی کر، اگر تو مارا گیا تو شہید ہے، اور اگر وہ مارے گئے تو تیرے اوپر کوئی قدغن نہیں اس حوالے سے. جس طرح ہمارے پڑوسی ملک کے اندر ہوا، افغانستان میں امریکہ گھس گیا تو افغانیوں کے اوپر جہاد فرض تھا، یا آج ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل حملہ آور ہوئے ان کے اوپر تو جہاد فرض ہے. لیکن خام خواہ جو ہے وہ بدماشی کرنا اور جنگ کے لیے حالات و واقعات بنانا یہ بیوقوفی ہے، کیونکہ جنگوں کا الٹیمیٹ رزلٹ یہی نکلتا ہے کہ عوام الناس مرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ انسانیت جو ہے اس طریقے سے مظلوماً مار دی جائے. اچھا اگر جنگی حالات میں دشمن آپ کو شدید نقصان پہنچا دے، ایک فریق کو، مسلمانوں کو، اور پھر صلح کے لیے پیغام بھیج دے، تو کیا ایسی سچویشن میں صلح کرنی چاہیے؟ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ جی اسلام کہتا ہے صلح کی جائے. ٹھیک ہے.
بھلے آپ کا نقصان بھی ہو گیا ہو۔ نبی اسلام نے اسی کے تحت کی، سورۃ الانفال میں بھی آیا کہ صلح جب میدان جنگ میں آفر کی جائے تو کر لو، اور اسی کی بنیاد کے اوپر امام حسن علیہ السلام نے بھی صلح کر لی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، قرآن کے اسی حکم کے مطابق کہ میدان جنگ میں اگر آپ کا دشمن صلح آفر کرتا ہے تو آپ کو صلح قبول کر لینی چاہیے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ امن کا دین ہے، وہ جنگ کو پسند نہیں کرتا۔ جنگ کو آپ سمجھیں جسٹ لائک ایک آپریشن ہے، سرجری ہے جو ایز اے لاسٹ ریزارٹ کرنی پڑتی ہے، خام خواہ، یعنی اگر سٹنٹ ڈالنے سے کام ہوتا ہے تو خام خواہ بائی پاس کی طرف نہیں جانا چاہیے، اور جب بائی پاس کی ضرورت پڑے تو خام خواہ سٹنٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے، پھر بائی پاس ہی کروانا چاہیے۔ بہت اچھی مثال دی آپ نے۔ اچھا علی بھائی، صرف ایک چیز مختصر سا جواب چاہوں گا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ فرشتوں کی مدد کی گئی غزوہ بدر میں، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں گے مختصر سی، کہ وقت کم ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، آسمان سے فرشتے نازل فرمائے جنہوں نے نبی الاسلام کے ساتھ مل کر جہاد کیا۔ بخاری میں موجود ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ سے پوچھا کہ آپ کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جو میرے ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ اور سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہم فرشتوں کی تعداد بیان کر رہے ہیں نا، 3000 یا 5000، تو یہ صرف تمہارے دل کی تسلی کے لیے ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھی بھیجے تو کافی ہے، فرشتہ نہ بھی بھیجے، اللہ تعالیٰ ہواؤں کو چلنے کا حکم دے دے، تو غزوہ خندق میں تو کوئی فرشتہ تو نہیں آیا تھا، ہوائیں چلی تھی سرد، اور دشمنوں کے خیمے اکھڑ گئے تھے، اور واضح ایک نظر آ رہی تھی مسلمانوں کو تکلیف، وہ اللہ تعالیٰ نے دور کر دی، یہ بھی مدد فرما کے۔ بہت بہت شکریہ علی بھائی، آپ کے وقت ہے، انشاءاللہ آپ سے پھر کل ملاقات ہوگی۔